بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کروں گی۔ کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری اس کائنات میں ایک ایسی بہار آئی جو پھر کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ اس بہار ایک باغ میں ایک ایسا دل فریب پھول کھلا جس کی مہک بے حد منفرد تھی۔ اس خوشنما پھول کو کھلے مدتیں بیت چکی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مہک میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج سبھی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا دل فریب پھول کبھی کہیں کھلا ہے اور نہ کھلے گا۔ سدا بہار پھول کے اس حسین پھول کی کہانی انوکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ نما عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول عام الفیل تھا۔ عیسوی حساب سے آپ کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ اس مسرتوں برے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھیں۔ آپ کے دادا عبدالمطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دولہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بی بی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمے سے حضرت آمنہ رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ سردار عبدالمطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غم زدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی افسردہ طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے، نومولود کو سینے سے لگایا اور اسے چومتے چاٹتے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی، پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبدالمطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے نومولود کا نام آباء و اجداد کے نام پر رکھنے کی بجائے ایک قدرے غیر مانوس سے نام کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر توہین و آفرین کا اثر ثابت ہو۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دیا گری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفۂ شہر کے
ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتیں اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتیں۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا نورد عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود حالی کی حالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کرے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے سخت پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے، جسے گود لینے سے کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتار پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آئی تھیں۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دوہا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جس سے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔
قدرت خدا کی وہی مریل گدی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی گدی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمہ پہنچ گئیں۔ تو دوستو، یہ تھا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔